عاطف صاحب اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا ٹاپک یقین باللہ ہے۔ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے اندر ایک یقین کامل نظر آتا ہے، آپ کی قرآن سے محبت، آپ کا یقین کہ اللہ ہی نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، یہ آپ کے بیان سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں ایسا ہی ایمان اور یقین کامل پانا چاہتا ہوں، اور میرا سوال آج یہ نہیں ہے کہ اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں، آپ بہت سے مواقع پر یہ بیان فرما چکے ہیں۔ سوال یہ ہے گاندھی صاحب کہ کسی دور میں کسی دن شاید آپ نے بھی اللہ کے وجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سوچا ہوگا، ایسا دور نہ بھی آیا ہو تو آپ اس یقین کامل تک پہنچے تو ہیں، کیسے پہنچے ہیں؟ کیا ایسا یقین مجھے قرآن کو سمجھ لینے سے مل جائے گا، یا اس یقین کو پانے کا کوئی اور روڈ میپ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اس کے دو حصے ہیں اور دونوں کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے۔ یہ بات کہ میرا خالق ہے، اس کے لیے تو نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے، یہ بالکل ایک طے شدہ عقلی مقدمہ ہے۔ میں اپنے خلق کا مشاہدہ کرتا ہوں، میرا خلق کا فعل ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے مجھے کہیں آسمان پر جانا ہے، وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، اس کے ایک ایک جز کا مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ اب میرے شعور کی ساخت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اگر اثر ہے تو مؤثر ہوگا، اگر فعل ہے تو فاعل ہوگا۔ لکل فعل فاعل، یہ وہ منطق ہے جو میرے اندر الہام کر دی گئی ہے، اس سے تو میں دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خلق میرا مشاہدہ ہے، اور خلق تقاضا کرتی ہے کہ خالق ہو، یہ ایک ناگزیر عقلی نتیجہ ہے، اس کو وجوب عقلی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ خالق کون ہے، یہ ہے اصل سوال۔ تو فلسفے کا جواب بالعموم یہ ہے کہ یہی کائنات تمہاری خالق۔ انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے کہ نہیں، یہ کائنات نہیں بلکہ اس کائنات کا بھی اور تمہارا بھی خالق وہ علیم و حکیم ہستی ہے، جس کو وہ پھر اس کی صفات کے ساتھ متعارف کراتے ہیں۔ تو اس لیے ان دو حصوں کو بالکل الگ الگ کر لینا چاہیے۔ یعنی وہ کون سی جگہ ہے جہاں تک عقل ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارا سارا علم اسی پر مبنی ہے، اس وجہ سے لکل فعل فاعل تو ایک مسلمہ ہے، اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیغمبروں نے کرایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ ہم اس کو دریافت کر سکتے تھے، وہ پیغمبروں نے بتایا کہ جس کو تم خالق مانتے ہو یا جس کو تمہارا خالق ہونا چاہیے، وہ ہستی ان صفات کی حامل ہے، اس کے سنن یہ ہے۔ یہ تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے۔ اب ہمارے پاس اس تعارف کی مستند ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اس لیے ایمان و یقین کے سب مراحل کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن سے جس حد تک آپ اپنا تعلق پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں، علم کے لیے بھی، دانش کے لیے بھی، حکمت کے لیے بھی، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے بھی، اور جو آپ کے ہاں اضطرابات پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ جتنا آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے، جتنا اس کے قریب ہوں گے، آگے بڑھ کر اس کی زبان سیکھیں گے، اس کے ادب سے آشنائی پیدا کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے کی حد تک تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا دیا ہوا فیصلہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہ تو چند دلائل میں بیان ہو سکتا ہے، اور وہ میں نے اپنے مضمون میں بیان کر دیا، خدا پر ایمان کے عنوان سے، جو ابھی حال میں لکھا ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن یقین کی وہ منازل جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، وہ قرآن مجید کے ساتھ بالکل یکسوئی کا تعلق پیدا کرنے سے ہوتی ہیں۔ جتنا آپ کا تعلق بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔